انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شب اسرار کلہا مالک ہر دو سرا باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر پاتے درود و سلام تا نذرانہ پیش کر کے رب کریم دی پاک کلام نظروں آیات مبارکہ کی تلاوت شرف حاصل کر کے اللہ جل وعلا کی پاک بارگاہ کے اندر عرض و روزہ الہ العالمین تیرے کرم اور فضل سے قرآن پاک کی جنی آیت مبارکہ پڑھی میرے مالک اپنا ہمیشہ رحم کرنے والی صفت نوازتا نبی رحمت چہرے و دعا صدقہ سینہ علم نشمق تمار صدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ نزاد یا صدقہ شہزاد حسنین کریمین دی جوانی صدقہ ماں باپ دعا پیر و مرشد نظر عنایت و دعا صدقہ صاحب مزاد نظر شفقت بندے صحیح عرض کرتے آپ سب کو سن کے اللہ عمل بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات جیبکار بڑے بیدار ہو کے ذکر سنیا جے کیونکہ یہ ذکر ہی بیدار کرنے والا ہے. قرآن پاک میں آیت پڑھی ہے نا اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب کی آیتہ نے 22واں سپارہ اللہ کریم نے فرمایا انما علماء لکھتے ہیں ایک کلمت الحصر یعنی کسی چیز کو باؤنڈ کر دینا. اللہ نے فرمایا باؤنڈری لا دیتی ہے میں اس بات کی رب ہو کے کہتا میں ارادہ کر لیا جڑا آپ ارادیاں تو پا کے جڑا رب ارادیاں تو پا کے اس رب نے فرمایا میں ارادہ کر لیا کہ
فرمایا اہل البیت جڑے نبی دے گھر والے نے انہوں نے پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نبی دے گھر والے انہوں پاک کر دیتا ہے. تے کجدا پاک کیتا. سبحان اللہ. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. ہر قسم کی نجاست انہاں تو دور ہے. ایڈے پاک نے گندا انہاں دے قریب آ ہی سکتا. گندا انہاں دے قریب آ ہی نہیں سکتا. گندا آ نہیں سکتا تے پاک انہاں تو جدا نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. گندا انہاں دے قریب آ نہیں سکتا تے پاک انہاں تو جدا نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب دے گھر والےاں نوں میں رب نے پاک کر دیتا. ضرور میں کہ سوچیا جے جیڑی اپنی شان ایڈی پاک ہوے جڑا اپنے آپ نوں کہے کہ سبحان اللہ میں پاک ہاں ہر شے کرے اللہ پاک ہے. کتنا کو پاک ہے اللہ, کتنا کو پاک ہے کوئی نہیں اندازہ لا سکتا اللہ کتنا پاک ہے. کہ جس شان دا او پاک ہے اونے تے نبی دا گھر بھی انج دا ہی پاک کر چھڈیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک رب نے انج دا پاک کر چھڈیا جڑا آپ پاک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا محبوب دی گھر والےاں دے وچ نجس آئے گی نہیں, گندگی انہاں دے کول نہیں آئے گی تے گندے انہاں دے نال نہیں ہون گے. یہ آپ بھی پاک نے. سبحان اللہ. تے جڑے ستھرے ہون گے انہاں دے نال ہون گے. سبحان اللہ. یہ پاکاں دی بات ہے. سبحان اللہ. یہ پاکاں دی بات ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک پڑھی ہے نا, اللہ پاک فرمانا نے اب طیبات و للطیبین والطیبون للطیبات. یہ تو پہلے پتہ کیا کہنا اللہ تعالیٰ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. قرآن پاک کی آیت ہے خبیثوں کے لیے خبیث, خبیثنیوں کے لیے خبیثنیاں, پاکوں کے لیے پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسی سارے فخر ضرور کرے جے اپنے تے کہ سانوں رب نے اس گھر سے پیدا کیتا ہے. ساڈے ماپے ایڈے چنگے سن, ساڈے ماپے ایڈے چنگے سن, وہ بھی پاک ستھرے سن. سانوں نے یہ سکھایا کہ پاکاں دے نال لگے رہیا جے. پاکاں دے نال لگے رہنا, نسبت بنائی رکھنا, تعلق بنائی رکھنا, کیونکہ ہور کوئی رستہ ہی نہیں. انہاں دی بارگاہ تو چھٹ کے بندہ کدے جا کے کہے کہ میری نماز قبول ہو جائے, میرا روزہ قبول ہو جائے, میرا حج قبول ہو جائے, میرا خیرات و صدقات قبول ہو جائے, ہر کس نہیں ابھی ہوئے گا. جے قبول کرانے نے درے بطول تے آپ پڑے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. درے بطول تے آنا پڑے گا. بے شک بے شک. میرے فلورے کریم آقا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نال پیار کیتا نا. کبھی پڑھو تو صحیح, حضور نے فرمایا کائنات دے اندر مرداں وچوں علی ورگا مرد کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہو. بے شک علی جیسا مرداں وچوں مرد کوئی نہیں. فرمایا کائنات کی عورتاں دے وچوں میری زہرا بیٹی جیسی بیٹی کوئی نہیں. جے دا مرد مرداں وچوں نہ ہوئے تے عورت جو عورت زہرا جیسی کوئی نہ ہوئے, انہاں دے نال مقابلہ نہ کوئی کر سکے تے نبی دا کیویں کر سکدا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ ایڈے پاک نے. سبحان اللہ. ایڈیاں ہستیاں والے نے, ایڈی شان والے نے, تے ذکر اہل بیت دا سبحان اللہ کوئی عام نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. میں تو صحیح بات عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ, کیونکہ ایدے نال ضرورت ہے طہارت دی. سبحان اللہ. وہ کہے سب طہارت دی, پاکی اندر دی طہارت جنوں جتنی اجڑی ہوئے گی نا, جتنی اندر دی پاک ہوئے گی,
اونی نسبت آل نہ ہوئے. سبحان اللہ. اونی نسبت او بے ادب نہیں ہوئے گا, او گستاخ نہیں ہوئے گا. انہاں دے گھر تے کوئی نشانے بازی نہیں کرے گا, تیر انداز دے کو چلائے گا, انہاں دی ذات تے وہ شک نہیں کرے گا. جنہ اندر طہارت ہوے گی, جنہ اندر صاف ہوے گا, تے اے صاف کیویں ہوندا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے صاف کیویں ہوندا ہے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے, اللہ کا ذکر کر, پھر ایسا کر جیسا مصطفیٰ نے بتایا. پھر نبی کی ذات پہ درود پڑھ. میرے نبی کی حدیث ہے, سنو. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا, رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کپڑا گندا ہو جائے تو پانی نہ پاک کرو, بے شک بے شک. لباس گندا ہو جائے تو پانی نہ پاک کرو, جسم گندا ہو جائے تو پانی نہ پاک کرو. فرمایا کہ دل گندا ہو جائے تو درود میرے تو پڑھ دے دے پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندر پاک کرنا ہے تو درود پڑھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ساری چیزاں واضح ہے. فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں, اور تیرے دل کو پاک کرنے کے لیے محمد کا محمد و آل محمد پہ درود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب درود پڑھنا ہے تیرے پاک ہونا ہے, یہ دی گندگی اترنی ہے. درود پڑھو تو صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی خوش نصیب ہاں, سانو آل دا بھی پتا ہے, سانو اصحاب دا بھی پتا ہے. ایک ہے در والے, ایک ہے گھر والے. اسی در والے نبی ان کی مانتے ہیں جنہیں نبی بنایا, ہم گھر والوں کو ویسے مانتے ہیں جیسے نبی نے بتایا. سبحان اللہ. اسی کسی کی بے ادبی نہیں کرتے, کسی کی گستاخی نہیں کرتے. انہیں پاکی دسا اس کرانے دی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, چہرے پہ اس طرح نور رکھے, کھلے رہے چہرے رسول کے ذکر سے, اہل بیت کے ذکر سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عورت بچہ جنم کرتی ہے نا, 40 دن میں پاک کرتی ہے. بے شک قرآن پڑھ نہیں سکتی, قرآن پڑھ نہیں سکتی, بے شک. نہ پڑھ سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے. پڑھ سکتی ہے, مسلط پہ آ نہیں سکتی. بے شک. ٹھیک ہے, تو سوچیا جی بیٹھ کے بطول کیا ہے. سبحان اللہ. جناب زہرا دے گھر امام حسن پیدا ہوئے, سبحان اللہ. تے سیدہ کائنات اس سے لمحے نماز پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ. لمحہ نماز آیا کہ زہرا نماز پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. سیدہ نماز پڑھ رہی ہوں, سیدہ فرماندیاں نے جڑا آیا ہے وہ بھی پاک ہے. سبحان اللہ. سبحان بولے اللہ. نہیں یار, سبحان اللہ. تہاڈا ذوق ہے مست بیٹھا کہ اے ایمان دی علامت ہے. سبحان اللہ جتنا ہوے گا اتنا پٹرول ودے گا. سبحان اللہ. کیسی بات ہے. سبحان اللہ. پاک ہے آنے والا. سبحان اللہ. جیڑا تے ساڈی تہاڈی ولادت ہے نا, یہ آن والا ایڈا گندا ہوتا ہے, ابے بھی نہ پاک ہوتا ہے تے ماں بھی نہ پاک کر چھڑتا ہے. ٹھیک ہے, تے او آن والا ہی پاک سی. سبحان اللہ. تے پھر پاک کہو جہا پاک کہ اس سے لمحے تو بعد نماز ہوتی ہے تے زہرا پاک نماز پڑھ رہی ہیں. سیدہ تے قانون ہو لگ گیا ہے. تم سمجھو کہ نہیں؟ زہرا پاک کا قانون ہی ہو رہے. سیدہ کو سمجھ نہیں سکتا یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ خون ہے رسول کا, یہ خون رسول ہے. تے بطول دے گھر بچے ہون تے جس لمحے قرآن دے والی ہے زہرا قرآن بھی پڑھے, نماز دی والی ہے تے زہرا نماز بھی پڑھے. سیدہ کہندی نے آن والا بھی صاف ہی ہے, پاک آیا ہے. وہ پاک آیا کہ میں پاک نہیں ہوئی, میں پاک ہی ہاں. تے یار جیڑی گل سمجھن والی نا اے وے عزیزان محترم, جدوں بچہ آن والا ہوندا ہے ماں دے ایام عورت دے رک جاندے نے کہ یہ تو پتہ لگا ہے کہ بچے کی ڈلیوری دا وقت آن والا ہے, کہ اللہ نے امید نہ رکھیا ہے. وہ وجہ کی ڈاکٹر کہندے نے جی ایک گروتھ جڑی نا بچے دی پیدائش ہوندی پئی ہے,
تے او ایڈے ستھرے سن انہاں دی گروتھ کی ہوئی پھر یہ ہمیں پالن واسطے کی دتا گیا ہے ہائے 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 اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماتے ہیں میرے تو تواڈے کریم آقا نے فرمایا جیڑا نماز پڑھے سبحان اللہ یا پڑھائے سبحان اللہ تے میرے تے میری ماں تے درود نہ پڑھے میں اپنی نماز ضائع کرنی ہوگی وہ دی نماز ہے ضائع ہوگی جنہیں میرے تے میری ماں تے درود نہ پڑھیا میرے دوستو کدی بیٹھ کے اپنے اندر سوچیا جے جدو سی لفظ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد نے ہے کون کون سے سبحان اللہ ساتھ کسی لڑائی نہیں ساتھ تو سوال ہے بھئی آل محمد سے کون کون ہے دسو ہاں علی ہے کہ نہیں سہرہ ہے کہ نہیں حسن ہے کہ نہیں حسین ہے کہ نہیں شیخ العابدین ہے کہ نہیں امام باقر ہے کہ نہیں امام جعفر ہے کہ نہیں پوچھو کہ صحیح ہو یہاں سے ہے کلا کلا کہ جگہ کی ساتھ کے نماز میں درود ہے تینا تے یاد رکھ شہدی نماز کی قبولیت اگر ہے تو نبی کی آل پہ درود کی وجہ سے ہے نماز کی قبولیت ان ہستیوں کی ذات پہ درود کی وجہ سے تے جدوں انہاں دی ذات پہ درود پڑھ کے نماز قبول ہوتی ہے مجھے کام انہاں تو بغیر ہونا چاہیے نا کہ ذکر ہونا چاہیے حدیث پاک میں نے تواڈے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل کا پیار کرنا میری آل کا خیال کرنا حدیث پاک مکہ تے مدینے دے رستے دے وچ نا ایک مقام آیا جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لگایا اصحاب رسول بیٹھے ہوئے حضور نے منبر لگا کے فرمایا گل سنو فرمایا میں تواڈے وچ دو گراں قدر عظیم پاری چیزاں دے چلنا انہاں دا سلسلہ نہ چھڈیا جے انہاں دے نال جڑے رہنا سبحان اللہ انہاں نال جڑے رہو گے تے ان قریب تسی مینوں مل پاؤ گے اس طرح فرمایا انہاں نال جڑے رہو گے تے اے حوضے کوثر تے آن گے سبحان اللہ تے جدوں حوضے کوثر تے اے پہنچ گئے تے میں اوتھے ہی ہاں سبحان اللہ میں حوضے کوثر تے ہی ہاں اللہ اکبر میرے کریم نے فرمایا اول کتاب اللہ فرمایا اللہ دی کتاب نال جڑے رہنا
اللہ دی کتاب نال سارے بولو اللہ دی کتاب نال انہاں حدیث سمجھنا نہیں پتا کی ہے حدیث کا لفظ ہے نے فرمایا افضل کتاب اللہ جڑی اللہ دی کتاب ہے اے نال جڑ کے رہنا اے حضور نے ایک باری فرمایا سبحان اللہ کتاب دی بات اللہ دے نبی نے ایک باری فرمائی تے تین مرتبہ میرے کریم نے فرمایا اہل بیتی اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ تین باری حضور نے اپنی اہل بیت کے متعلق فرمایا تاکید کی تھی بار بار فرمایا تینوں پتہ سی آنے والے وقت سے قیامت تک دیے میرے آقا نے پیشن گوئیاں کی دیا کہ نہیں فتنے اٹھن گے میرے آقا نے پیشن گوئیاں کی دیا میں نے حضور نے بھی پتا سی کہ لوگ قرآن نو مندے رہن گے قرآن نو مندے رہن گے ہدایت نہ پان وکری گل ہے لیکن قرآن تے کھلوتے رہن گے اے امت قرآن دے چھٹی پٹے گی نہیں اینو قرآن نو نور منن گے چشمہ ہدایت منن گے اے تے کھلوتے رہن گے اینو صراط مستقیم سمجھن گے حضور نے اس گل دا خدشہ نہیں سی کہ اے ٹوٹن گے تے فتنہ بنے گا حضور نے پتا سی اتنے اجماع رہے گا جتنے خطرہ سی نا انہوں تین واری فرمایا جس گل دا خطرہ سی وہ گل تین مرتبہ دہرایا فرمایا اللہ میری اہل بیت کے معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا اذکر اللہ میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میری اہل بیت کے معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا کسی نو لوڑ نہیں پائی تڑکڑی پھڑن دی ایدی کی شان تے اودی کی شان ہے شانہ مصطفیٰ بنا ہوئے نے شانہ مصطفیٰ دس گئے نے اصحاب رسول کی شان کیا ہے سانو پتہ ہے جو سرکار نے دسیا ہے شان اہل بیت کیا ہے سانو پتہ ہے جو حضور نے فرما چلے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار اتنا پیار کیتا صحابہ رسول کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا میرے حاجت ہو گئی کسے کام دی جدو میں کیا عزت لیا تھے حضور کے گھر بیٹھ گیا آپ نے عزت دے نال بیٹھے کچھ دیر گفتگو کی تھی گفتگو ختم ہوئی کہ میں اٹھ کے جان لگا تو میرے دل چ کرتا ہے حضور نے چادر لئیے یہ چادر سے کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چادر سے کون ہے سبحان اللہ انہیں عرض کی تھی سونے چادر سے کون ہے سبحان اللہ آقا رحمت عالم چادر ہٹائی آپ نے فرمایا دیکھ لے ایک حسانی دوجہ حسین سبحان اللہ میرے کریم آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سرزادہ شہزادے جدت دی جواناں دے سردار نے میرے آقا نے فرمایا حضور کبھی حسن نوں سونگدے نے کبھی حسین نوں سونگدے نے سونے ایک ہی انداز ہے فرمایا میں سن میں اس واسطے وا اے جنتی پھول دے سبحان اللہ خوشبو لینا میں سبحان اللہ کی لینا انہوں نے کو سرکار نے فرمایا کہ جنتی جوانا دے سردار نے کون والا حسن حسین کون جنتی جوانا دے سردار نے امام حسن حسین علیہ السلام یہ جنتی جوانا دے سردار نے سبحان اللہ اللہ نے پوچھا مالکہ جنت مل جائے گی اللہ فرمایا ملے سبحان اللہ یا اللہ کہ مر کے اٹھ جان مل جائے گی اللہ فرمایا نہیں کیویں ملے گی فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سبحان اللہ پہلے ایمان لے گیا سبحان اللہ پھر اچھے عمل کر پھر اچھے عمل کر کے پھر جان دے پھر حساب دے سبحان اللہ جان دے کہ پھر حساب دے حساب سے پورا اتریو تے جنت اے تیرا میرا حال ہے بھائی کہ جنت لینی ہے تے انج لگنی ہے کہ وہ تے چھوٹے سن سبحان اللہ سبحان اللہ شہزادے حسن حسین چھوٹے نے تے میرے کریم نے فرماتا ہے کہ جنتی جوانا دے سردار نے اے جنتی جوانا دے بولو یا جنتی جوانا دے سردار نے اے دا مطلب تیری میری جنت محنت کرنی ہے تے لینی ہے کرنی ہے تے لینی ہے کرنی ہے تے لینی ہے اے تے کرنی نہیں اے جنت کے مالک بھی نے جنت دے وارث بھی نے سبحان اللہ اے جنت
جنتا انہاں کوسے لینی ہے سبحان اللہ بے شک مولا حسین فرماندے نے میں پانی نہیں لیا تے نہ پانی دی طلب سی فرمایا کہ فقط ایک امتحان سی پانی واسطے اس کوثر دے مالک ہون سبحان اللہ بے شک تے پانی واسطے ہوندے نا نا مولا حسین نے شہزادہ علی اصغر چکیا نا کربلا دی سرزمین تے جب باہر لے کے آئے آپ نے یزیداں نوں کہا یزیدیو اور تسی ویکھدے سی اسی پانی بند کر کے انہاں نوں چکا دواں گے اور میرا تے ننگا علی اصغر بھی نہیں چکیا اور چھوٹا 6 مہینے دا اے نہیں چکیا تسی اینوں نہیں چکا سکے تے حسین نوں کیویں چکا سکدے سبحان اسی تے ننگے علی اصغر نوں نہیں چکا سکے تے حسین نوں کیویں چکا سکدے سبحان اللہ آیا سبحان اللہ پھر کیا ہونے لگا جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے اور تاج کو حسین کے قدموں کی دھول میں میرا حسین مانگے نبوت کا پھول میں حیدر کی اس میں جان اور خون بطول میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرمایا سبحان اللہ میرے حسین میرا حسین بادشاہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ اسی ہائے حسین والے نہیں اسی وہ حسین والے سبحان اللہ حسین تیری مسلم السلام سبحان اللہ تیری رفعت السلام شک یار کوئی قاری سبحان کوئی عالم کوئی مفسر کوئی محقق کوئی بڑے تو بڑا بندہ قرآن بچے نے پڑھائے بچہ بول سکتا ہے امکان ہے بچہ نوں نہ آوے ہو سکتا ہے پر جنوں قرآن سیدہ نے آپ پڑھایا ہو سبحان اللہ جنوں قرآن زہرا نے آپ پڑھایا ہوئے کہ انہوں قرآن میں سنایا کہ نہیں تانکی تے پیا سر سر تے بلند ہویا کہ حسین قرآن سنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ایک کرسی کی لڑائی نہیں سی بڑے ظالم نے لوگ جڑے شہزادے میں لڑائی کر کے گل بانڈ اپ کر دیندے نے بند کر دیندے نے کہ تے پتر پتہ لگنا ہوندا جدن حسین دی بارات ہونی ہے مولا حسین نے کی ہونا ہے کہ ہر حسینی نے انہوں نے قدمہ دے تھلے ہونا پیچھے 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 مولا حسین فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے اچھا ہم حدیث سنو حضور نبی کریم علیہ السلام سے حدیث سے پاک ہے حضور نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ ہی سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا یہ حضور دی حدیث ہے تے جڑا بغض رکھے حسین نا انہیں بغض رکھیا مصطفیٰ نا تے جنہیں رکھیا مصطفیٰ نا انہیں رکھیا خدا حضور منبر تے بیٹھے نے جڑا مرضی محقق عالم مفسر پیر بھی کیوں نہ ہوئے وہ دی جرت نہیں کہ منبر چھڑ دیں پر یہ میرے مصطفیٰ ہیں اس شریعت کے مالک ہیں حضور منبر تے بیٹھے نے شہزادے آئے سرخ قمیضہ پا کے جدو شہزادے دا قدم ذرا صف دے نال لگا صف نے بوسا دیتا شہزادہ ٹکن منگا نبی نے منبر ہی چھڑ دیتا منبر چھڑ کے میرے آقا نے شہزادے نے اٹھا کے اپنے زانوں تے بٹھا کے فرمایا اے لوگو اے میری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بھی بیٹے نے میری بیٹی دے بھی بیٹے نے تے فرمایا انہاں نہ اے اللہ میں پیار کرنا تو ہی پیار کر یا اللہ جیڑا جیڑا اینا نال پیار کرے اللہ تو اونا نال بھی پیار کرنا آلے بیت دا پیار
یا اللہ انہاں پیار کرے تو انہاں پیار فرما. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. آپ نے مدائن علاقہ فتح کیتا نا, مدائن کا علاقہ تے مال غنیمت اکٹھا ہوا. آپ نے مسجد چادراں سوار کیا, انہیں سارا مال غنیمت کو رکھو. رکھیا گیا, اصحابیاں کو بلایا گیا, اصحاب سارے اکٹھے ہو گئے, آپ کے یار اکٹھے ہو گئے. فرمایا بھی مال غنیمت سب کو ملے گا. اس دن حسن حسین آئے نا سبحان اللہ. سبحان جس اللہ. اور آئے نے امیر المومنین شہزادیوں بسم اللہ آؤ. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب نے شہزادیوں بسم اللہ آؤ. امام حسن سب تو پہلے آیا. امام حسن کو کہتے ہیں ایک دیا سال کیا مرحبا مرحبا یا اس حسن. شہزادیوں سب اس دم کو کی وجہ ڈالے. تو یہ اس کا سلامت رہے, تو یہ اس کا رہے, سب یہ اس کا رہے. سبحان اللہ. 1000 درہم دیتا. سبحان اللہ. شہزادے حسین آئے, مرحبا مرحبا شہزادیوں کو سلام. تو آدھی وجہ تو سب اس کا رہے, سلامت رو سب اس کا رہے معلوم ہو تسی. سبحان اللہ. 1000 درہم انہوں نے دیتا. سبحان اللہ. بیٹا عبداللہ حضرت امیر المومنین ہے, بیٹا عبداللہ آیا. عبداللہ بیٹا ہے تو 500 درہم. پتر کھلو گیا, بابا عرض کر دی ہے. پترا کر بابا او جدو جنگا ہو گیا تھا نا حضور دے دور سے, تے میں جنگا چ شریک ہویا تے اے ادو چھوٹے سن. اے شہزادے ہجے مدینے دیا گلیاں چ نور بکھیرتے سن. وہ یہ تے جنگا چ گئی نہیں ادو, تے میں تے پرانا تے بابا میں تیرا پتر دیا تے بابا 1000 درہم میرے واسطے کیوں نہیں, میرے واسطے 500 کیوں ہوئے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا جواب سنت والا ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں او میرے لخت جگر, او میرے بیٹے. جی بابا. فرمایا اگر 1000 درہم لینا ہے, جی بابا لینا ہے. فرمایا جا کر حسین کے نانے جیسا نانا لے گیا, حسین کے پاپے جیسا پاپا لے گیا, حسین کی ماں جیسی ماں لے گیا, حسین کے ماموں جیسے ماموں لے گیا.
سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں۔ مولا نے ہاتھ بچا کے سر دے دیا، ہاتھ بچا کے سر دے دیا۔ یزید کہتا ہے گورنر برکت مدینے دا، گورنر لکھاتی یزید کر لیا، مدینے دا گورنر امام علی مقام دی بارگاہ ادب کیتا، بوسا عرض کیتی، او یزید دا خط آیا ہے، میرے حسین نے پڑھیا، لکھیا میری بیعت لو نہ کرو۔ حسین نے خط پڑھیا، خط پھاڑ کے فرمایا شاہ ہم کہہ دے اے ہاتھ امام دا ہاتھ ہے، حسین دا ہاتھ ہے، میں کبھی تیری بیعت نہیں کروں گا۔ میرے امام علی مقام دے کول نہ خط آئے، کوفے والے نے لکھے، تے آپ کا جانا پتہ کیوں بنیا؟ انہوں نے خط جو لکھے سن نا، انہوں نے خطہ کی تحریر جسی کہ اسی یزید کی بیعت نہیں کرتے، یزید ظالم ہے، فاسق فاجر ہے، اس یزید میں مانتے نہیں، لہذا تسی فوراً پہنچو تاکہ اسی تھوڑی بیعت کریے تے اسی تھوڑی مدد کریے۔ لفظاں نوں غور نال یاد کریا جی، اسی تھوڑی بیعت بھی کران گے، تھوڑی مدد بھی کران گے وہ دے خلاف لڑنے واسطے۔ آپ نے فرمایا اتمام حجت ہو گیا، اگر ایک گل انہوں نے لکھی اگر تسی نہ آئے تے محشر والے دن حضور دی بارگاہ شکایت اسی لا دیں گے، اسی کہہ دینا حضور اسی دے نواسے نوں بلایا سی اسلام واسطے، پھر تسی جانیا جی اسلام جانے۔ آپ نے فرمایا تساں لکھ دیتا امام آوے گا۔ جنگ جدوں ہوندی ہے تے جنگاں واسطے جوان لے کے جاندے نے، دھیاں نے لے کے جاندے، بھیناں نہیں لے کے جاندیاں، بچے نہیں لے کے جاندے۔ مولا حسین نے بیٹیاں نہیں، بچیاں نہیں، اپنے بچے نے چھوٹے نوں لے کے مولا حسین نکلے جنگ واسطے نکلے سن؟ نہیں، مولا حسین اسلام بچان واسطے نکلے سن۔ اسلام تے جدوں بچان واسطے نکلی دا پھر قربانی دینی پیندی، پھر قربانی دینی پیندی۔ یزید بار بار اقرار کر رہا ہے حسین میری بیعت کر لو، فرمایا تیری ہرگز بیعت نہیں کراں گا، کہ یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے اسلام بچا لو، فرمایا یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے اسلام بچا لو، فرمایا نہ کرسی
حسین ادھر چل پے سن پتا کیوں جی 50,000 بندے نے بیعت کی سی نا حضرت مسلم نقیل نے کہا حضور تو لوگ تمنا ہی نہیں یہ طلب کرتے پے نے حضور آ جاؤ ماحول خوشگوار ہے خط تے لکھ چھڑیا پر ادھروں ابن زیاد آیا انہیں تمکایا سب دوڑ گئے پیچھے مولا کر نہیں امام مسلم نقیل رہ گئے ہن دوجا خط نہ لکھیا آقا نہ آیا ایک کوفی لا یوفی نے اے بڑے بد عہد نے بے ایمان نے نہ ادھروں خط جا رہے ہیں مولا حسین آ رہے ہیں اد کے قریب تو زیادہ امام شاہ نگی آگے سن تے آپ کو جدو اوتھے پتہ لگا نا کہ مسلم نقیل آپ دا نمائندہ گورنر آپ دا پیچھے قاصد قتل کر دیتا گیا ہے آپ نے فرمایا ہن رکن دی وجہ کوئی نہیں رہی ہن تے رکن دی وجہ کوئی نہیں رہی سفر جاری رہا سفر رہا کربلا دی زمین تے پہنچے کربلا دی سرزمین دے اوتے جدوں میرے امام پہنچے فرمایا کہ جائے حضور کر کو بلائے آپ نے مٹی نو اٹھایا جدوں مٹی نو اٹھایا مٹی نو ویکھیا فرمایا مینوں نظر آ رہی میرے نانے دی حدیث پوری ہو رہی ہے میرے نانے مصطفیٰ نے فرمایا سی میرا حسین شہید ہوئے گا جس زبان دھرنا میرے آقا نے فرمایا میرا جناب حضرت عمر شہید ہوئے
میں وہ حسین ہاں جنہوں حضور نے اپنا لعاب دیتا، اپنی زبان چسائی، اپنے کندھے تے سوار کیتا، مدینے دیا گلیاں دی گلاں یاد کرائیاں، اس 50,000 دے وچوں ایک کوئی آیا، مولا حسین کی گل سن کے ایک کوئی آیا، آگے فردی سعود غلطی ہو گئی، پچھلی دی معافی، فرمایا جا معافی ہے، پھر آپ کے کافرش کھلو گیا، لڑنا واسطے وقت آیا، والو والی شہادت شروع ہوئیا، کہ جوان علی اکبر آیا، میرے امام دی بارگاہ دے اندر شہزادہ علی اکبر حاضر ہے، عرض کی دی ابو جان مینوں اجازت دے دیو، فرمایا پترا کیویں دے دا، تو میرا ڈال ہے، بڑی بات ہے میں شہزادہ تو ہم شکل رسول ہے، شہزادہ میں تینوں ویکھ لینا مینوں نانا جان یاد آ جاندے نے، شہزادہ تو نہ جاویں، اصلی دی بابا مورخ لکھے گا
فرمایا بیٹا اے میرے بھتیجے بول مولا حسین دا لال پہ آئے اپنے پتر دی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے پتر بھیجے تے فرماندیاں نے میرے پترا دا جان دا کب نہیں علی اکبر میں تیری جدائی دا غم ہے تو جوان 18 سال دا تے جدو جوان بھتیجے ہون تے جوان بھرا ہون تے بہناں نوں ماں ہوندے نے تے سونیا تے کتے ٹر گیا آئے آئے تے کہندیاں نے وچ بلا میرے وفادار بھتیجیا ذرا کو لتے صحیح تے نچ ملا زلف زنجیر تیری بھول جانے مینو پتر اپنے نہیں بھولنی اکبر تصویر تیری اللہ اس خاندان نے اپنی قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا آج اگر ساڈے اسلام باقی ہے تو مولا حسین کا صدقہ ہے 10 ذوالحج باپ دے بیٹے نبی باپ بھی نبی دے بیٹا بھی نبی کعبے نو بنایا کعبے نو بنا کے تربے تے مصطفیٰ نے بسایا مصطفیٰ نے بسایا تے حسین نے بچایا حسین نے بچایا حضرات میرے امام عالی مقام امام حمام امام حسین علیہ السلام نے آپ نے ایک ایک جان کو دے دی نا تے حضرات خدا دی قسم ہے ننّا یہ اسکر میرا حسین رہ کے باہر ہے 6 مہینے پتر پانی منگن نہیں سی آئے یہ تھے وارث نے وارثوں کی روڑ منگن بھی پہ یزید کو منگنا سی پہ یزید کو منگنا سی نا مولا حسین کا معاہدہ سی جتھے بدر والی ابراہیم دی چھری چلی تے پتر دا حلق نہ کٹیا گیا اتھے بدر خون دیتی گئے بدر جانا دنیا علی اکبر نو علی اصغر نو اینی لے کے مولا حسین باہر آئے تے آپ نے فرمایا او یزیدیو تسی میرے تن دے جواناں نو تے بچیاں نو تے سب کو شہید کیتا ہے تے تسی کہتے ہو اسی ڈر جاواں گے یا مرغوب ہو جاؤں گے یا جھک جاواں گے فرمایا تسی تے میرا علی اصغر نہیں چکا سکے میرا علی اصغر نہیں چکا سکے تے حیدر کرار دا پتر کوئی عام تے نہیں آئے حیدر کرار دا پتر تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں دل دل دے کر آئے سید ہو میں سب دیا خوش قسمانہ پھر بھی وقت بد جانا دتیا اونا غازیہ شیر جوانا علی کا بگر کیا کرے جس گھر کا بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرات محترم انشاءاللہ بفضل ایک زندگی پاتی تھے